اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمتہ ذلک هو الفوز المبین۔ سورۃ الجاثیہ آیت 30۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی تو نمایاں کامیابی ہے۔ پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کو اپنے نامہ اعمال کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے اس کے ہم نسخہ برداری کرتے تھے، اس کو ہم درج کرتے تھے، محفوظ رکھتے تھے، اور آج تم کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب سامنا کرنے کے بعد کیا نتیجہ ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن مجید ابتدا سے لے کر آخر تک اس تعبیر سے پر ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں۔ نہ صرف ایمان کافی ہے، نہ صرف ایمان کے بغیر عمل صالح ہوتا ہی نہیں، ایمان کے بغیر عمل صالح ہوتا ہی نہیں ہے، اور عمل صالح کے بغیر ایمان بھی نہیں ہوتا۔ اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں۔ اس ایمان کا، اس نام نہاد ایمان کا کوئی اثر نہیں ہے جو اس کے کردار کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ ایمان، جس ایمان کا کردار کے اوپر کوئی اثر نہ ہو وہ ایمان نہیں ہے، وہ اصلاً سرے سے ایمان ہی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس کے ایمان کے کردار کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ انسان کسی چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اس کے آثار اس کے کردار کے اوپر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر کسی صحت کے اصولوں کو مانتا ہے تو پھر وہ کردار کے اوپر جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے مضر چیزوں سے۔ اگر اس کو ایمان ہے کہ یہ چیز مضر ہے تو وہ پرہیز کرتا ہے اپنے صحت کے خاطر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس نامہ اعمال کا سامنا کرنے کے بعد جن لوگوں نے ایمان لے آیا اور صالح عمل بجا لایا، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو داخل فرمائے گا، اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ انسان کا عمل خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، کتنا بڑا عمل ہو، کتنی بڑی عبادت ہو، کچھ بھی کرے انسان، اس کے صلے میں جنت کا وہ مستحق نہیں ہوتا اپنے عمل کے ذریعے۔ جو عمل اس نے کیا ہے وہ دنیا میں جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کا وہ جواب نہیں بنتا۔ آخرت میں کیا ملے گا اس کو؟ آخرت میں جو کچھ ملتا ہے وہ فی رحمت ہی، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، تو وہ چونکہ جہنم کا سزاوار نہیں ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت میں داخل کرے گا۔ فی رحمتہ، جنت کی جگہ رحمت ہی کہا ہے یہاں پر۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے اپنی رحمت کی بنیاد پر، نہ اس کے عمل کی بنیاد پر۔ اس کے عمل سے وہ جنت کا مستحق نہیں ٹھہرتا، اس کے عمل سے، اس کا عمل کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جہنم نہیں جائے گا۔ جب جہنم نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ جی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی تو نمایاں کامیابی ہے۔ یہ کامیابی ابدی زندگی کامیابی، ہم 4 سال 5 سال کی کامیابی کو بہت بڑی کامیابی کہتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنی ابدی زندگی کی کامیابی ملتی ہے تو اس سے بڑی کامیابی قابل تصور نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ واضح نمایاں کامیابی ہے۔ حدیث میں ہے ایک مطلب، دنیا میں ہم غریبی اور امیری کہتے ہیں، یہ ایک تعبیر ہے، بے حقیقت تعبیر ہے۔ یہاں کی امیری امیری نہیں ہے، یہاں کی غریبی غریبی نہیں ہے۔ حقیقی امیری اور غریبی کہاں ہے؟ بعد العرض علی اللہ، حدیث میں ہے الفقر والغنی بعد العرض علی اللہ، امیری اور غریبی کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے بعد۔ حساب دینے کے لیے اللہ کے پاس بارگاہ میں پیش ہوگا قیامت کے دن، اور حساب چکانے کے بعد پتہ چلے گا کون غریب ہے کون امیر ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دے گا، ہلکا سا حساب دے گا اور اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آئے گا خوشی کے حال میں۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، سبحان اللہ، اب میں نے حساب چکا دیا، میرا حساب اچھا رہا، کیا خوشی ہے وہ۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جی، اور وہ بہت امیر ہوگا۔ اور دوسرا، جو اس کا اعمال صحیح نہیں ہے، وہ ناکام ہو گیا وہاں پر، وہ بہت فقیر ہوگا۔ وہ مسکینی اس کو کہتے ہیں، فقیری اس کو کہتے ہیں، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد انسان کو پیش کرنا ہوتا ہے، سامنے کرنا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی، پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم تھے۔ ایمان اور عمل صالح لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہو گئے ہیں ان سے یہ خطاب ہوگا، کیا ہماری آیات تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ جی، بتانے والے بتاتے تھے، انبیاء کے زمانے میں انبیاء بتاتے تھے، ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں ائمہ بتاتے تھے، اور اس کے بعد ائمہ کے وارثان جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ فاستکبرتم، تم نے تکبر سے کام لیا، جی، وکنتم قوما مجرمین، تو مجرم قوم تھے دنیا میں، جی، اس کا بدلہ چکھ لو، وکنتم قوما مجرمین۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی ہر آیت ہر زمانے کے اوپر صادق آتی ہے۔
فاستکبرتم، تم نے تکبر سے کام لیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور احکام بتلانے والوں کو حقیر سمجھا۔ نہیں، لوگوں نے کہا رسالۃ مآب کے بارے میں کہ عبداللہ کے یتیم کی بات سنیں ہم، ایسے یہ جو فقیر مسکین خاندان کا بندہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو پیغمبر بنانا تھا تو پھر مکہ کے کسی بڑے آدمی اور طائف کے کسی بڑے آدمی کے اوپر جو ہے وحی نازل ہوتی، ان بڑے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے، عبداللہ کے یتیم بچ گیا تھا۔ تکبر، فاستکبرتم، تکبر کیا لوگوں نے۔ ہر زمانے میں لوگ تکبر کرتے ہیں احکام بتانے والوں کے مقابلے میں۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ ما ندری ما الساعہ، قیامت کیا چیز ہے، ہمیں گمان سا ہوتا ہے اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ ان نظن الا ظنا، ہلکا سا گمان، الا ظنا، ہلکا سا گمان ہوتا ہے کہ کوئی قیامت ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ تم نے دنیا میں یہ جواب دیا تھا، ان وعد اللہ حق والساعۃ لا ریب فیہا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کسی قسم کی شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو تم نے کہا تھا کہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے، انکار کیا تھا قیامت کا۔ وما نحن بمستیقنین، اور ہم یقین نہیں کرتے کہ کوئی قیامت کے نام سے کوئی چیز آنے والی ہے۔ یہ تمہارا موقف تھا دنیاوی زندگی میں، یعنی روز حشر کے دن پیش آنے والے واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو گئیں، اور جس چیز کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، دنیا میں جن جرائم کا وہ ارتکاب کرتے تھے وہ کتنا برا تھا، اس میں کس حد تک برائی تھی، قباحت تھی، وہ دنیا میں تو ان کے اوپر ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے دنیا میں وہ تکبر میں اور غلط فہمی میں وہ گزارتے تھے، اور حق بیان کرنے والوں کے لیے وہ مزاح اڑاتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے۔ لیکن جب قیامت برپا ہوگی اور ان کے اعمال سامنے آئیں گے تو ان کے جو جرائم ہے، گناہ ہے، اس کے اندر کتنی برائی تھی، کس قدر گہرا ظلم تھا جس کے ہم مرتکب ہو گئے ہیں، اس وقت پتہ چلے گا، بدا ظاہر ہو جائے گا ان کے اوپر۔ سیئات ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا ہے اس میں کتنی برائی تھی، وہ وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ وحاق بہم ما کانوا یستہزئون، اور جس چیز کے وہ ہنسی مزاح اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا۔
یعنی قیامت کے بارے میں یہ لوگ مزہ اڑاتے تھے، اب قیامت نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہر طرف سے، ان کے اوپر عذاب ہی عذاب ہے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ یہ مکی زندگی کی آیات ہے اور سارا زور قیامت کے اوپر ہے، چونکہ لوگ قیامت کے منکر تھے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا تم نے آج کل کے اس دن کو جس طرح بھلایا تھا، ہم بھی تم کو آج بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھول نہیں ہوتا، ننساکم، ہم تم کو بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کو بھول نہیں ہوتا، ایک تعبیر ہے، ہم تمہارے لیے، تم جس طرح دنیا میں بے اعتنائی کرتے تھے قیامت کو کے بارے میں، آج ہم تمہارے ساتھ وہی بے اعتنائی کریں گے۔ سبحان اللہ، مشرکین قیامت کے منکر تھے، وہ قیامت کو مانتے نہیں تھے، اس لیے قیامت کا بھول جانا تو قدرتی بات تھی۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر قیامت کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے۔ قیامت کے تصور سے انسان کے اعمال، کردار کے اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ تصور قیامت، جزا و سزا کے تصور انسان کے ذہن میں جتنا زندہ ہے، اتنا ہی اس کے اعمال کے اوپر جو اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ قیامت کے اوپر، حساب کتاب کے اوپر اللہ کے سامنے حساب دینا ہوتا ہے۔ جس ذات کے سامنے جرم سرزد ہوا ہے اسی کو حساب دینا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ اعضاء و جوارح سے گواہی طلب کرے، اعضاء و جوارح، اور جس زمین کے اوپر جرم سرزد ہو زمین کی گواہی دے گی۔ جس زمین کے اوپر آپ نے نماز پڑھی ہے، سجدہ کیا ہے، وہ زمین آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اس دن کے بارے میں سوچو کہ گواہ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے۔ یہ قیامت کا تصور جس کے ذہن میں بہت زیادہ ہوگا، اس کے کردار کے اوپر اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ متقی ہوگا، وہ خوف خدا سے، خوف حساب سے، اللہ کے سامنے حساب کے لیے جانے سے ایک خوف کھائے گا، جی، اور وہ متقی بنے گا، صحیح معنوں کا مومن بنے گا۔ تصور آخرت جتنا قوی ہے، اور اگر تصور آخرت ضعیف نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے کردار پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ آزاد مشرکین کی طرح۔ اگرچہ یہ مومن ہے، قیامت کا منکر نہیں ہے، لیکن قیامت اس کے ذہن میں زندہ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ دعائیں جب کرتے ہیں، ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں لوگ دعائیں کرتے ہیں، ساری دعائیں اول سے لے کر آخر تک دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں، آخرت کے بارے میں اپنے دعاؤں میں ایک جملہ بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، میں خاص طور پر خیال رکھتا ہوں، یہ جو دعائیں کی جاتی ہیں ان میں دیکھو آخرت کا بھی کوئی ذکر ہے، قیامت کا بھی کوئی ذکر ہے، حساب کتاب کا بھی کوئی ذکر ہے، شفاعت کے لیے بارے میں کوئی دعا ہے، حساب کتاب کے بارے میں کوئی دعا ہے، قبر کے بارے میں، برزخ کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ جی، آپ دنیا کے بارے میں دعائیں ہوتی، جبکہ ائمہ علیہ السلام سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں 1 یا 2% دنیا کے بارے میں ہیں،
باقی سب قیامت کے بارے میں ہے۔ اصل اللہم ارحم فی هذه الدنیا غربتی، ایک دعا ہے دنیا کے بارے میں، وعند الموت قربتی، وفی القبر وحدتی، وفی اللحد وحشتی، وإذا نشرت للحساب بین یدیک ذل موقفی، واغفر لما خفی علی الآدمین من عملی۔ ایک دعا ہے دنیا کے بارے میں، پھر اس کے بعد سلسلے شروع ہوتے ہیں آخرت کے بارے میں، دعائیں دعائیں، تمام ائمہ کی طرف سے جو دعائیں منقول ہیں آخرت کے بارے میں۔ بھول جاتے ہیں دنیا میں آخرت کو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی بھول جائے گا۔ اللہ کو بھول نہیں ہوتی، ایک تعبیر ہے، اللہ بے اعتنائی کرے گا۔ جس طرح تم نے دنیا میں آخرت کے بارے میں بے اعتنائی کی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آخرت میں بے اعتنائی کرے گا۔ مومنین کے بارے میں کہا اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ بے اعتنائی کرے گا، رحمت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب نہیں ملے گی جہنم میں، اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سبحان، وما لکم من ناصرین، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مایوس کرنے والی آواز ہے۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اعلان فرمائے گا تمہارے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ کس قدر مایوس کن آواز ہوگی قیامت کے اس بے بسی میں، انتہائی بے بسی میں یہ خبر بھی ملے گی، یہ آواز بھی آئے گی، وما لکم من ناصرین، تمہاری مدد کو کوئی آنے والا نہیں ہوگا۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا تھا، اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، پس آج کے دن نہ تو یہ اس جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ ذالکم، یہ سزا بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ سزا اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق اڑایا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکہ دیا۔ یہ یعنی آیات الہی کی اہانت اور تحقیر کرنا جو ہے وہ اس وجہ سے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں جو ہے وہ تم مگن رہے، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکہ دیا، اور یہی تمہارا خیال تھا کہ اگر کوئی زندگی ہے تو یہی دنیا کی زندگی ہے، اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس دھوکے میں رہا، اس دھوکے کی وجہ سے آج تمہارا یہ حشر ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج جہنم سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، یہاں نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ عذر قبول کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر، یہ عذر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کیوں کیا یہ جرم، تو پھر عذر سن کے اچھا یہ بات تھی، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری باتیں موجود ہیں، کوئی عذر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر ہوتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، عذر ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ عذر پیش کرے۔
لہٰذا یہاں نہ عذر چلے گا نہ ان کو جہنم سے آزادی ملے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس حمد ہے، ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، عالمین کا رب ہے۔ آپ کو پہلے بتایا متعدد جگہوں پر رب کا معنی ہوتا ہے مالک۔ وہ آسمان کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، اور دوسرے لفظوں میں عالمین کا مالک ہے۔ جی ساری حمد، ساری تعریفیں جو ہے اس ذات کے لیے ہے جو آسمان کا بھی مالک، زمین کا بھی مالک اور پورے عالمین کا مالک ہے۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن اسی مالک کے حقیقی سامنے جواب دینا ہوتا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عالمین کے اوپر جو ہے وہ بڑائی، کبریا بڑائی، بالادستی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سورہ الجاثیہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔